جب تمہارے سامنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی ہو، انہیں گالیاں دی جا رہی ہوں، ان کی شان میں توہین کی جا رہی ہو، کہتے ہیں امت مصطفیٰ سے کہہ دینا، سارے جوانوں سے کہہ دینا کہ اگر ان کی آنکھیں ابھی تک روشن ہیں اور زمین پر چل رہے ہیں اور باوجود اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو، اب حالات ہمارے ایسی ہیں، ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تو ضد پکڑ لی ہے، اپنے کاموں کے لیے تو ہم مر مٹنے کو بھی تیار ہیں۔ نہیں دیکھا کتنے سوسائڈ ہوئے، کتنے آتم ہتیا ہوئے، ایک لڑکی کی محبت میں کوئی لڑکا پھانسی لگا لیا، کبھی لڑکے کی محبت میں لڑکی زہر کھا کر مر گئی۔ مجازی عشق و محبت میں تم تو جانیں ختم کر رہے ہو، ایک دوسرے کے قتل پر بھی آمادہ ہیں لوگ۔ اگر کسی نے کسی کی ماں کو گالی دی تو وہ آپے سے باہر ہوا، اس کے گھر کو تباہ کر دیا۔ کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالا تو اس نے بدلے اور بھاوناؤں میں انتقامی جذبے میں کیا سے کیا کر دیا۔ لیکن یہ ایمان کہاں گیا جب تمہارے سامنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی ہو، انہیں گالیاں دی جا رہی ہوں، ان کی شان میں توہین کی جا رہی ہو، اس وقت تمہارے سروں پر جوں تک نہیں رہتی، کانوں میں جوں تک نہیں رہتی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی تک حضور سے محبت کا وہ درجہ حاصل ہی نہیں کیا۔ ہمیں تو ہونا یہ چاہیے کہ گھٹ گھٹ کر کے روئیں کہ میں کس زمانے میں جی رہا ہوں جہاں میرے نبی کی شان میں بے حرمتیاں ہو رہی ہیں اور میں خاموش زمین پر چل رہا ہوں۔ میں نے ایک بات اس سے قبل بتائی تھی، عزیزان گرامی، حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں ایک جوان صحابی حضور کی ناموس پر ایسے میدان احد میں آئے تھے کہ ان کے گوشت کے ٹکڑے نکل گئے تھے، لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگ کے اختتام کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، دیکھو سعد کہاں ہے؟ ڈھونڈا گیا، حضرت سعد جو ہے 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے، لیکن سانسیں چل رہی تھی۔ صحابہ پکارتے ہوئے میدان میں گھوم رہے تھے، تو انہوں نے کہا سعد نے کہ اے صحابہ میں یہاں ہوں، نیچے ہوں۔ لاشیں ہٹائی گئی تو ان کا جسم تو پورا چھلنی چھلنی ہو چکا تھا، گوشت نکل چکا ہے جگہ جگہ سے زخموں کی، اور ابھی سانسیں چل رہی ہیں۔ اس وقت جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ جو صحابہ انہیں اٹھانے آئے تھے، کہا اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا میری زندگی شاید ساتھ دے نہ دے، میں حضور تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا معلوم نہیں، لیکن اے آنے والوں میرے نبی تک میرا سلام پہنچا دینا، میرا سلام پہنچا دینا۔ کاش مجھے اس طرح کی اور زندگیاں ملی ہوتی تو میں اپنے نبی کی پہرے داری پر پوری زندگیاں نچھاور کرتا۔ اور کہا اے صحابہ تم آئے ہو مجھے اٹھانے کے لیے، یاد رکھو۔ یہ سب کو انہوں نے میسج دیا، جوان صحابی ہیں سعد، کہتے ہیں امت مصطفیٰ سے کہہ دینا، سارے جوانوں سے کہہ دینا کہ اگر ان کی آنکھیں ابھی تک روشن ہیں اور زمین پر چل رہے ہیں اور باوجود اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو، تو حضرت سعد نے کہا پھر یاد رکھنا قیامت کے دن میں اس کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور اس کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم یہ نہیں کہہ سکو کہ قیامت کے دن میں تو بہت دور رہتا تھا، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا۔ آج جانتے ہیں کس سچویشن پر ہم آ چکے ہیں؟ ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو کلیجہ ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ چند دنوں پہلے میں نے ایک رپورٹ معلوم کی، ہمارے ہندوستانی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی، 25,000 لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں ہندوستانی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ذمہ دار عاشق رسول ہے جس نے ایکشن لیا، سائبر کرائم میں جا کر کے اس کی کمپلینٹ کی؟ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں،
جہاں تک میری طاقت ہے میں جس تحریک سے جڑا ہوں اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے تحریک فروغ اسلام کی لیگل پینل کے ذریعے سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں کیا یہ تم سب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تمہارے دل چھلنی ہو جانا چاہیے تھا. مجھے گالیاں دیں تو برداشت کر لیں, آپ کو اگر کوئی کوسے تو برداشت کر لو, لیکن دین کی جڑ اور اساس میرے نبی کی ذات ہے. اس کو اگر کوئی ہلا رہا ہے تو سمجھ لینا ابھی چھت گرنے والی ہے. یاد رکھنا کہ اگر کوئی پینٹ اکھاڑ رہا ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے, اگر کوئی دیوار میں کھرچن مار رہا ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر کوئی یہاں کے پلر ہلانے لگے تو کیا اسے تم چھوڑ دو گے؟ اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھت تم سب کے سروں پر گرنے والی ہے. یہی ہو رہا ہے. دین کے مضبوط پلر, بلکہ اسی پر پورا دین قائم ہے, وہ میرے نبی کی ذات ہے, اور آج اس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو سمجھ لینا کہ آسمان سے جو عذاب آئے گا اس میں سب پیسے جائیں گے, سب پیسے جائیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پہلے یہ فرمایا, جب نبی کی شان میں توہین ہو اور امت خاموش رہے تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے لیے صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب اسے زمین میں جینے کا کوئی حق نہیں, زمین پھٹ جائے اور سب اندر چلے جائیں. ہم تو اس پوزیشن میں آج جی رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے کل اثاثہ ہے. ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہو کہ اگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوئے تو اللہ بھی راضی ہے, اور اگر وہ ناراض ہیں کسی سے تو ایک بات طے سمجھ لینا, پھر اللہ رب العزت اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا, اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے. یہاں تک کہ آپ کو میں بتا دوں, ایک شخص مدینے کا منافق تھا, دل میں حضور کا بغض رکھتا تھا, عداوت رکھتا, مر گیا. یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی, ابھی منع نہیں تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جنازے میں گئے, نماز پڑھایا, اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا, اور اس کے بعد دفن بھی کیا. جانتے ہیں اللہ نے آیت نازل فرمائی, اے رسول آپ اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ اسے نہیں معاف کرے گا, اس لیے کہ دل میں آپ کی دشمنی رکھتا تھا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. اللہ فرماتا آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں, اور رسول اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ انہیں نہیں معاف کرے گا, اس لیے کہ آپ کی دشمنی پالے ہوئے تھے. اور اس کے بعد سے اللہ نے حکم فرما دیا, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے رسول ان منافقین میں سے جب کبھی کوئی مرے تو اب نہ اس کی جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر تک جائیں. دیکھیں جلال خداوندی تو دیکھیں, جلال خداوندی تو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کرتا ہے, جو اس کے حقوق تلف کیا, شراب پیا ہے, زنا کیا ہے, چوری کیا ہے, جوا کھیلا ہے, بہت سارے گناہ کیا ہے, لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میں فضل کرنے پر آؤں تو سب کو معاف کر دوں, بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کروں, لیکن گستاخ رسول کے متعلق نہ, اللہ فرماتا ہے نہیں اسے معاف نہیں کیا جائے گا, اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اسی لیے اسلامی حکومت میں بھی گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے, اس کا سر جدا کر دیا جائے, قتل. اسلامی حکومت میں یہ سزا ہے, اسی لیے کہ وہ پلر ہلا رہا ہے. نبی کی شان میں اگر کسی نے کہا, آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگر کوئی پاگل بھی کہہ دے تو اسے بھی مارا جائے گا. دوسرے اوقات میں میں آپ کو مسئلے کی نوعیت بتا دوں, کسی کا دماغ سلامت نہیں ہے, اگر اول فول بکتا ہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ بھی کہہ رہا ہے تو بسا اوقات ایسا کہا جائے گا کہ وہ عقل سے پیدل ہے, اس کی عقل نہیں, اس پر احکام نہیں ہے, چھوڑ دیا جائے گا.
لیکن اگر پاگل بھی نبی کی شان میں کچھ کہے گا تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا، اتنا سخت حکم ہے، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے رسول پاک کی ذات، سارا دین یہی سے ہے، اسے تم ہلانے کی کوشش کرو گے سب ہل جائے گا، سب ہل جائے گا۔ میاں تم کہاں کہاں چھٹکارا حاصل کرو گے؟ یہاں صبح سے لے کر شام عشاء تک تمہیں نبی کی ذات کو سننا ہی پڑے گا۔ نمازوں پہ بلا رہا ہے مؤذن تو ان کے نام کا تذکرہ آئے گا ضرور، بلکہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں نبی پر درود نہ بھیجا گیا ہو۔ کون سی نماز ہے مجھے بتا دیں، کوئی نماز ہے؟ آپ التحیات پڑھیں گے تو اس میں کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی، ہاں بچ جاتی ہے بغیر التحیات والی ایک نماز، نماز جنازہ، لیکن نماز جنازہ میں بھی پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری تکبیر میں درود، اس نماز کو بھی نہیں چھوڑا گیا، نبی کے بغیر کوئی نماز بھی نہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں جس نماز میں رسول پاک پر درود نہیں بھیجا گیا ان کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ فقہ حنفی میں اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھا، درود ابراہیمی نہیں پڑھا تو نماز تو ہو جائے گی، مکروہ تحریمی نماز تو ہو جائے گی، لیکن شافعی مذہب میں ہوگی ہی نہیں نماز، باطل ہے اس کی نماز۔ اور پھر آپ کو میں یہ بتا دوں، اگر کوئی شافعی ہیں، میں اس کا اہتمام کرتا ہوں اپنی اس مسجد میں الحمدللہ، ان کے مسائل ہیں، میں اگرچہ حنفی امام ہوں، اگر میرے پیچھے کوئی شافعی مقتدی ہے، اقتداء کر رہا ہے تو اس کے لیے باریک مسئلہ ہے، کیونکہ اکثر آپ حنفی اماموں کو دیکھیں گے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، پورا خطبہ جو گزرتا ہے، پورا خطبہ جو درود خطبہ رضویہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا تو ہے ہی، ہم بھی درود بھیجتے ہیں، خطبہ رضویہ میں بھی درود بھیجتے ہیں۔ ایک مفتی صاحب نے مجھے اس سوال کے طور پر کہا تھا، اس کے بعد سے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ جب دوسرا خطبہ ہم پڑھتے ہیں جمعہ کا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک یہ حمد اور خطبہ ہو گیا دوسرے خطبے کے شروع میں۔ اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا، یہ درود ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اتنا اگر درود پڑھ کر کے کوئی امام حنفی خطبہ پڑھا لیا تو شافعی آدمی کی نماز جمعہ نہیں ہوگی اس کی۔ اس کے لیے خطبے میں شرط ہے، شافعی میں، فقہ شافعی میں، جب درود پڑھے تو نبی کا نام لے کر کے پڑھے، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ نام اگر اس طرح پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، درود تو یہ بھی ہے، ان پر درود ہو، ہم نے حضور کی طرف اشارہ کیا، درود تو یہ بھی ہے۔ ہمارے حنفی فقہ میں خطبے میں اتنا درود پڑھا جاتا ہے، لیکن شافعی مذہب میں باریکی یہ ہے کہ اگر لفظ محمد نہیں کہا تو ان کے ہاں خطبہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کریں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور نام کا اہتمام کس قدر ہے، اگر خطبے میں نہ آئے تو خطبہ کمپلیٹ نہیں، جمعہ ہی نہیں ہوا پھر۔ اور الحمدللہ میں اس کا اہتمام کرتا ہوں، خطبے میں جب بھی درود پڑھتے ہیں تو حضور کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ نام کے ساتھ پڑھیں تو میری بھی نماز ہوگی، شافعی کی بھی نماز ہو جائے، حنفی کی بھی ہو جائے، شافعی کی بھی ہو جائے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک نہ جمعہ سے تم خارج کر پاؤ گے، نہ جنازے کی نماز سے نکال پاؤ گے، نہ اپنی 5 وقتہ نمازوں سے نکال پاؤ گے۔ پھر بات کہاں چلتی ہے؟
चलो मर गए, कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर वहां भी नहीं छोड़ रहे हैं। आखिरी सवाल उससे यही कह रहे, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। यही सवाल में अक्सर फंस भी जाएंगे। दो सवाल तो कॉमन है, मन रब्बुका मा दीनुका, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। वो अक्सर लोग बोल देंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। हुजूर की तरफ दिखा करके फिर मुनकर नकीर पूछेंगे इनके बारे में तू क्या कहता था। तो जो कहता है दीन को रसूल की हाजत नहीं है, वो क्या कह देगा कब्र में, मैं नहीं जानता इनको। तब फिर कयामत तक पड़ेंगे कोड़े तुम्हारे ऊपर। कहना पड़ेगा कि ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तुम्हें कब्र में भी छुट्टी नहीं है नबी की जात से। बल्कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत, तो हमारा अकीदा तो ये है कि हम मरते ही हैं हुजूर को देखने के लिए है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचना है, इसलिए मौत भी है हमारे लिए। एक आशिक रसूल शायर ने यही कहा है, मुनकर नकीर जब कब्र में उठाएंगे और पूछेंगे कौन है ये तेरे, तब वो शायर कह रहा है अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। पूरी जिंदगी तड़पता रहा इनको देखने के लिए, जियारत नहीं हुई, दीदार नहीं हुआ, मर गया हूं, अब आकर पहुंचा हूं, अब इनके कदमों से ना उठाओ मुझे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, एक सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान का जो अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो इश्क रसूल के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो ये कहे नबी की हाजत नहीं, उससे तुम अपना दामन निकाल लो, तुम दूर हो जाओ। इसीलिए बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती अपना, जो उनसे बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। ये समझ करके चले, ये उसूल पर चले। बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती अपना। हम दोस्त किसको बनाते हैं? बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती अपना, जो उनसे बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। जो उनसे बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। यही उसूल बना करके चलो। जिसका नबी के मुतालिक जरा बराबर शक का अकीदा है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। चाहे वो मेरा सगा भाई हो, मेरा बाप हो, या मेरा बेटा हो, या मेरा भाई हो, जो उनसे नाआशना हो वो अपना हो नहीं सकता। यही सहाबा इकराम का अकीदा भी रहा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक तो देखें, उनके बेटे जंगे बदर में सामने से आए थे, काफिरों की तरफ से, ईमान लाए नहीं थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक बाद में जब वो उनके बेटे ईमान लाए तो कहते हैं एक दिन दस्तरखान पर बैठ करके, अब्बा आपको मालूम है जंगे बदर में आप मुसलमानों की तरफ से थे, मैं मक्का वालों की तरफ से, काफिरों की तरफ, 3 बार आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, बाप थे मैंने छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अगर तू एक बार भी मेरी तलवार के नीचे आता तो मार डालता। मैं ये नहीं देखता कि मेरा बेटा आया है, बल्कि दुश्मन रसूल समझकर मारता। ये ईमान था सिद्दीक अकबर का। दी हमा उस्त, सारा दीन रसूल की जात है, उनसे जो बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। इस उसूल को लेकर चलो मेरे अजीजों। आज की जमाने में जरूरत है, अपने बच्चों को इश्क़ रसूल इतना सिखाओ। हर चीज कंप्रोमाइज की जा सकती है, लेकिन नबी की जात या उनकी मोहब्बत में कोई कंप्रोमाइज नहीं। इंशाअल्लाह उल अजीज एक वक्त आएगा जब मैं ये मुहिम छेड़ूंगा इंशाअल्लाह। हम अगरचे हिंदुस्तान में रह रहे हों, भारत में रह रहे हो, मेजॉरिटी जिसकी भी हो, लेकिन हम मुसलमान ये कानून पास कराने की जरूर कोशिश करेंगे कि भारत में रहते हुए कभी कोई हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी ना करे। हम इस कानून के लिए तगोदो करेंगे। पार्लियामेंट में तुम बहुत सारे बिल पास करते हो, और अगर ये कानून पास करने के लिए मुझ जैसों की जान की जरूरत है तो मैं पेश करने को तैयार हूं। मेरे 100 टुकड़े कर लो ऐ हुकूमत हिंद, एक कानून ऐसा पास कर दो कि रहती दुनिया तक हिंदुस्तान में कभी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई नहीं भोंक सकेगा, और अगर किसी ने गुस्ताखी किया तो उसको सख्त तरीन सजा दी जाएगी। ये कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे अजीजों, क्या
اسلام کبھی دوسرے دیوی دیوتاؤں کے مذاق اور ان کے بھگوانوں کا مذاق اڑانے کی اس طرح کی مجلسیں منعقد کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہاں، ہم اپنے حق کو بیان کرتے رہیں گے. تمہیں جس مذہب سے سروکار ہے اسی مذہب سے تعلق رکھو. ہم نے ان تمام چیزوں کو کبھی انٹرٹین نہیں کیا. دوسرے مذاہب، مجھے بتاؤ، بدلے میں حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا، حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا، مجھے بتاؤ کیا کبھی بدلے میں ہم نے عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کی؟ کبھی توہین کیا عیسیٰ علیہ السلام؟ ارے ہم وہاں پر بھی سمجھتے ہیں کہ اگر توہین کرے تو یہاں سے بھی ہم نکل جائیں گے پھر ایمان. جتنا تم نہیں مانتے اس سے کئی درجے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. یہودیوں نے اگر حضور کے کارٹون بنائے تو کیا ہم نے بدلے میں ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنانے کی اجازت دی؟ کبھی کیا ہم؟ ہندو اگر بھونکنے لگا، کوئی بھی ایسا آتنکی ہندو جو نبی کی ذات پر، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مغلظات بکنے لگا، تو کیا ہم بدلے میں کبھی رام کرشن یا وشنو فلاں فلاں اتنے جو ہیں ان کی کردار کشی کی؟ ان کو ننگا کر کے دکھایا کبھی ہم نے ان کو گالیاں دی؟ میرے عزیزو، اسلام ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. اللہ نے یہاں تک فرمایا تم ان لوگوں کو گالی ہی مت دو جو اللہ کو نہیں مانتے، گالی مت دو. کیا ہوگا؟ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اس لیے کہ پھر وہ پلٹ کر کے تمہارے اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے. ہم تو شروع کرتے ہی نہیں، کہیں پر شروع کرتے ہی نہیں. ہاں، ایک بات یاد رکھ لیں، جواب ہم کسی کی گستاخی کا، اگر تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تو بدلے میں ہم تمہارے کسی دیوی دیوتا کی گستاخی کر کے بدلہ نہیں لیں گے. ہمارے انتقام لینے کا طریقہ کچھ اور ہے، وہ انشاءاللہ العزیز وقت بتائے گا، وہ وقت بتائے گا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کسی نے انگلی اٹھائی تو ہم بدلے میں یہ نہیں کریں گے کہ تمہارا خدا ایسا تھا، تمہاری دیوی ایسی تھی، تمہارا دیوتا. ہمیں اس سے سروکار ہی نہیں. ہم چھیڑ چھاڑ دیوی دیوتاؤں سے نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم عقل رکھتے ہیں. اگر ایک ہندو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کیا تو میں پلٹ کر کے اس کے بھگوان کو گالی دوں گا، تو کروڑوں ہندو اور بھی تو ہیں جو خاموش تھے. کروڑوں ہندوؤں کے خدا کو میں کیوں گالی دوں؟ ایک نے کیا ہے نا، میں اس سے نپٹوں گا جس نے گستاخی کی ہے، یہ نہیں کہ اس کی پوری برادری سے. اسی طرح سے میں دنیا کو بھی آج یہی کہتا ہوں، فرانس کا جو مسئلہ لے کر یہ انہوں نے ایشو بنایا، اتنا بڑا ایشو بنایا، فرانس میں ہوا کیا تھا معلوم ہے؟ فرانس کا ایک ٹیچر، اسکول کا ٹیچر، اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے میرے نبی کے خاکے بنا کر کے دکھا رہا تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کی شکایت بھی ہوئی آلریڈی، یہ اچانک نہیں ہوا یہ سب کچھ، اس کی شکایت ہوئی انتظامیہ سے، ایکشن نہیں لیا گیا. تو ایک نوجوان چیچن کا، جس کا نام عبداللہ بتایا گیا، وہ اپنی بھاوناؤں پر قابو نہیں پایا، اٹھا، اس نے قتل کر دیا، مار ڈالا. جو ٹیچر خاکے بنا رہا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا. یہ معاملہ اس کا پرسنل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے جو سٹینڈ لیا وہ وقت کا اس کا تقاضا تھا، اس نے سٹینڈ لیا اور مار دیا. لیکن مجھے یہ بتاؤ، کیا اس عبداللہ چیچنیا کو، شیشانی کو چھوڑ دیا گورنمنٹ نے؟ اسی وقت پولیس نے گولیوں سے بھون دیا، اس عبداللہ کو بھی ختم کر دیا. اب میں یہ جو ہمارے ہاں بھونکتی ہے میڈیا، ان تک یہ بات پہنچاؤں گا. یہ پورے کے پورے مسئلے کو ڈائیورٹ کر کے یہاں ڈیبیٹ کر رہے تھے، 8-10 دن تک اسی پر بکواس کرتے رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، بات ایک ٹیچر کی اسٹوڈنٹ کی تھی، ختم ہو گئی. اس نے اس کو مارا، اس کو تم نے مارا، ختم کر دینا چاہیے نا، بات تو ختم کر دینا چاہیے.
हुआ क्यों था ये भी मालूम है, उसने खाके बनाए, इसने मारा। चलो इसने मारा तो तुमने बख्शा थोड़ी ना है, पुलिस ने उसको भी मार दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अब उस टीचर की हिमायत में जिसने खाके बनाए थे, गलत किया था कि नहीं किया था? एक सेकुलर आदमी से भी मैं पूछूंगा, जिसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, उससे भी मैं पूछूंगा छेड़ा किसने था? उसे क्या जरूरत थी रसूल पाक की जात को छेड़छाड़ करने की? उसे मालूम है ये सेंसिटिव कितनी है इसके अंदर, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के पूरे मुसलमान कितने जज्बाती, उसे मालूम है। क्यों छेड़ा? उसने गलती की थी, मारा गया, और जिसने मारा था उसको भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन हुकूमत फ्रांस अब इसके बीच में कूदती है, फ्रांस का सदर इसके दरमियान आता है, और वो उस टीचर की हिमायत में कि इसको एक टेररिस्ट ने कत्ल कर दिया, और हम टेररिस्ट के मुकाबिल में इसको श्रद्धांजलि पेश करते हैं कि इसको ये टीचर हो। उनके कौल के हिसाब से ये मजलूम मारा गया, इसलिए उन्होंने उसको हीरो बना करके उसके खाके बिल्डिंगों पर लगाए, और जो उसने अपनी जिंदगी में नबी की तौहीन करने के लिए जो खाके बनाए थे स्टूडेंट्स के दरमियान, अब गवर्नमेंट ने फ्रांस की अपनी हुकूमत के जो इदारे हैं पूरी बिल्डिंग पर हुजूर के खाके लगाती है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। आम आदमी कर रहा था, ठीक है, लेकिन हुकूमत का सदर, प्रेसिडेंट अगर इजाजत दे, मेरे अजीजों, पार्लियामेंट के ऊपर अगर किसी चीज की तस्वीर लगे तो माने रखती है कि नहीं? हाई कोर्ट पर अगर कोई तस्वीर लगे तो माने रखती है कि नहीं? राजभवन पे अगर कोई तस्वीर लगे तो माने रखती है? ये गवर्नमेंट बिल्डिंगें हैं। फ्रांस की गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर मेरे नबी की शान में पूरी तौहीन आमेज खाका बना करके उन्होंने लगा दिया, कहा जिसको जो करना है कर लो, हम भी खाके बनाते हैं। अब यहां पर मैं फलसफा समझाता हूं, जो बात मैंने पहले कही, ये अपने आप को बहुत सेकुलर कहते हैं। जालिमो, तुम सेकुलर नहीं हो, शिद्दत पसंद हो, तुम शिद्दत पसंद हो, कट्टरवाद हो तुम लोग। अगर एक अब्दुल्ला शीशानी ने तुम्हारे टीचर को मारा था तो तुम उसी को पकड़ते, उसको ही सजा देते, और ऑलरेडी तुमने दे दिया, लेकिन उसके एक कत्ल की बुनियाद पर तुम 180 करोड़ मुसलमानों के नबी की तौहीन करोगे, पूरी दुनिया के नबी की तौहीन करोगे? ये कहां का इंसाफ है? ये सेकुलरिज्म है। जिसने किया उसी के साथ तुमको सजा का मामला करना चाहिए था। मेरे अजीजों, ऐसा तो नहीं होगा कि एक कौवा तुम्हारे घर से बोटी उठा करके ले गया तो तुम सारे कौवों को खत्म करने का ऐलान करोगे? एक बिल्ली तुम्हारे घर में आकर दूध पी गई तो क्या पूरी दुनिया भर की बिल्लियों को जहर दे दोगे? कैसा इंसाफ है? ये तो मैं तुम्हारे जहन को करीब करने के लिए कह रहा हूं। अगर अब्दुल्ला शीशानी ने तुम्हारे टीचर का कत्ल किया था तो उसी को सजा दो, तुम्हारे हिसाब से उसी को सजा देते, और दे भी दिया, तुमने गोलियों से भून दिया। लेकिन ये क्या कि पूरी दुनिया में जो आबाद मुसलमान हैं, 180 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, 180 करोड़ मुसलमान, 2.25 अरब मुसलमानों के जज्बात से तुमने खेला, उनके नबी की तौहीन की। इसलिए आज हमने फ्रांस के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, उसके मसनूआत का बायकाट करने का ऐलान किया। लेकिन हैरत की बात है, जब यहां हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होने लगे उसके खिलाफ, उसकी मसनूआत के बायकाट, उनके प्रोडक्ट्स के बायकाट करने लगे, तो इसमें बीच में हमारी मीडिया कूद गई। और फिर हैरत की बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट हुआ कि हम फ्रांस के साथ खड़े हैं। ये हमारी आज जिंदगी है। मेरे एक बात समझ करके चलो, तुम्हें क्या जरूरत थी इसमें कूदने की? अगर इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, ये जब इश्यू पूरी दुनिया के मुसलमानों का आ गया, और हिंदुस्तान में खुद 25 करोड़ मुसलमान हैं, तुम्हें इनकी भी भावनाओं का ख्याल करना चाहिए था। तुम अगरचे हमारा साथ ना देते, कम से कम इसमें खामोशी तो इख्तियार कर लेते। नहीं, लेकिन
حکومت وقت پر بیٹھا ہوا درندہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے دیش میں رہنے والے مسلمانوں کا حامی نہیں ہوں، ان کا دشمن ہوں. یہ بتانے کی کوشش کیا انہوں نے. اب ایسے حالات میں مجھے بتاؤ، میں جب باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سخت باتیں ہیں، تم ابھی بھی اس کو سخت کہو گے؟ چند دنوں کے بعد یہ بولنے والے بھی تمہارے مجمع میں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ حکومت نے آج اتنا دبا دیا ہے، اتنا سخت کر دیا ہے. خود میرے اوپر جگہ جگہ سے انہوں نے کیس ڈالے ہیں، الگ الگ طریقے سے گھیرنے کی کوششیں کی ہیں. یہ مت سمجھنا میں جب تک آپ کے سامنے ہوں آزاد ہوں، میں اپنے نبی کی عظمت پر پہرا دیتا رہوں گا. جو کچھ بھی مجھ سے بن سکے میں کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. عزیزان گرامی وقار، مجھے میرا انجام معلوم ہے. ظاہر سی بات ہے میں آگ سے کھیل رہا ہوں. 8 دن پہلے ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا آپ کی تقریریں ہم سن رہے ہیں لیکن آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، اپنی زندگی کی فکر کرو. تمہیں ایسے کیس میں اندر ڈال دیا جائے گا کہ تمہاری ضمانت بھی نہیں ہوگی. مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا، میں نے جواباً یہی کہا، اس طرح بھیڑیے اور کتے کی طرح آزاد جینے سے بہتر ہے کہ میں جیل کے اندر بیٹھ جاؤں تاکہ میں کل قیامت کے دن نبی کو منہ تو دکھا سکوں. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا، جب تیرے ملک میں اور جہاں تو رہ رہا تھا مجھے گالیاں دی جا رہی تھی اور تو اپنے ٹھاٹ باٹ اور شان کے ساتھ گھوم رہا تھا، ہم میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا، بلکہ میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں قبر میں رکھنے کے بعد اگر حضور تشریف لائیں تو ہم چہرہ ملا پائیں گے کہ نہیں ملا پائیں گے. کہیں میرے آقا یہ سوال نہ کر لیں تو اسی ملک سے آ رہا ہے جہاں میرے اوپر فلم بنائی جا رہی تھی. اسی ملک میں ہم، جس ہندوستان میں ہم ہیں، اسی ملک میں میرے نبی کی شان میں توہین آمیز فلم بنانے کا اعلان ہوا. اس کا ٹریلر یوٹیوب پہ ڈال بھی دیا گیا، رنگیلا رسول. کیا یہ ہم سب کو نہیں معلوم؟ میرے نبی کو رنگیلا کہہ کر کے فلم بنانے کا اعلان تک کر دیا گیا. 25 کروڑ مسلمان، ان میں بہتوں کے لیڈر بھی ہیں، بہت سارے سیاست میں بھی ہیں، لیکن ان کو کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رہ گئے، مگر میری نبی کی عظمت پر کوئی بات کرنے والا نہیں آیا. اکا دکا ہوں گے الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اب اللہ ہم پر ذلت کو مقرر کر دے گا. یہ میرا میسج یاد رکھنا. وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو اہمیت دے دی، نبی کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو. تمہارے اوپر اگر کچھ ہو جائے تو تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو، لیکن رسول پاک کی ذات کے لیے تم میں سے کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا. میرا یہ پیغام سارے مسلمان سنیں، میں سب تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. اقبال نے سچ کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آوس، گر بہ نہ رسیدی تمام بول حبیس. اے بندے تو اپنے آپ کو رسول تک پہنچا لے، یہی دین ہے پورا تیرا. اور اگر تو ان کی ذات میں سیریس نہیں ہوا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ابو لہب کی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ ابو لہب کی طرح جینا چاہتے ہو؟ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جب بات آئی ہے قرآن میں، میرا رب کس طرح دفاع کر رہا ہے آپ کو حیرت ہونی چاہیے. مکہ والوں نے جب یہ کہا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ 15 دن تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. 15 دن تک قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی تھی، تو کافروں نے بات بنانا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. جانتے ہو یہ میرے رب کو گوارا نہیں ہوئی بات. جواب میں پوری سورہ نازل فرما دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرے نبی کے چہرے کی قسم، چہرے وَالضُّحَىٰ کی قسم جو صبح کے سورج کی طرح چمکتا ہے، ان کی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا. اے نبی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے.
वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बल्कि ए रसूल आपकी हर आने वाली घड़ी अल्लाह ने पहले से बेहतर बनाई है। अल्लाह दिफा कर रहा है, डिफेंस कर रहा है। तुम अगर कोई भी बोलोगे, कुरान की आयत नाजिल होगे, लोगों ने कहा नबी के बेटे के इंतकाल के बाद इनकी अब नस्ल कट गई, अबतर है अब ये, अबतर कहते हैं जिसकी नस्ल कट गई। हुजूर को जब किसी ने ताना मारा तो अल्लाह ने आयत नाजिल की, बल्कि पूरी सूरह, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। ऐ नबी, हमने तो आपको कौसर अता किया है, खैर कसीर अता किया है, आप उठे अपने रब की इबादत करें, कुर्बानियां करें। और आपको जिसने दुश्मन ने कहा कटी हुई नस्ल, अल्लाह फरमाता इन्न शानिअका हुवल अबतर, ऐ महबूब आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है, आप नहीं। और मेरे मौला ने सच फरमाया, पूरी दुनिया के खित्ते में घूम करके देख लो, हर इलाके में सादात कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएंगे, मेरे नबी की आल हर जगह है। लेकिन बताओ अबू लहब का बेटा कहां है आज, उसकी औलाद कहां है, जिसने कहा था हुजूर को कि उनकी नस्ल कट गई। जब जब मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने उंगली उठाई, अल्लाह ताला ने फौरन आयत नाजिल कर दी। अबू लहब ने कहा था हुजूर ने जब सबको जमा किया, कहा मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, अल्लाह एक है, तुम सब ये बुतों को छोड़ दो। उसने खड़े होकर के कहा था तब्बन लक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तुम्हारे हाथ बर्बाद हो जाए, मुआज़ल्लाह, क्या तुमने इसलिए हमको जमा किया? ये कह करके निकला, पहली गाली दिया था उसने। हुजूर को उस वक्त तक किसी ने भी बुरे जुमले नहीं कहे थे, क्योंकि 40 साल तक हुजूर के अखलाक पर कोई बात करने वाला नहीं था। पहली मर्तबा अबू लहब ने जब ये कहा तब्बन लक या मोहम्मद, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐ मोहम्मद तुम्हारे हाथ खराब हो जाए, फला हो जाए, मुआज़ल्लाह। जानते हो रब ताला खामोश नहीं, अल्लाह ने पूरी सूरह नाजिल कर दी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, हमेशा के लिए तहस नहस हो जाएं। और पूरी सूरह उसकी मजम्मत में नाजिल कर दी। एक बार अबू लहब ने मेरे नबी से कहा होगा, लेकिन रब ने कुरान में उतार करके करोड़ों मुसलमानों की जुबान से उसकी मजम्मत कराई, और कयामत तक करते रहेंगे। जब जब तब्बत यदा पढ़ते रहेंगे, अबू लहब पर लानत होती रहेगी। ये मेरे नबी की अजमत को कुरान ने यूं कहा है, जब कभी कोई गाली दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत डिफेंस में आ गया, रब तबारक व तआला दिफा में आ गया। एक बात याद रखना, जो नबी की इज्जत और अजमत पर पहरा देने के लिए खड़ा होता है, वो अपने रब की सुन्नत पर खड़ा हो रहा है, वो अपने मौला की सुन्नत पर आ रहा है कि अल्लाह ताला गवारा नहीं करता अपने नबी की शान में तौहीन, मैं तो उम्मती हूं, कैसे बर्दाश्त करूं। मुझे वो बात याद आती, हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, मक्का मुकर्रमा के जालिमों ने घेर करके एक सहाबी को सूली पर चढ़ा दिया था, सारे लोग जमा थे, पत्थर मार रहे थे, और जब बांधा गया उनको खंबे से, तो उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा, उनकी नाक को काटा, कान को काटा, होंठ काटे, मुसला कर दिया, उनकी आंखों में सलाइयां फेर दी, और उसके बाद किसी ने पुकार कर कहा, ए खब्बाब, ए खुबैब, क्या ही अच्छा होता कि तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते, उन्हीं की वजह से तो तुम यहां तक पहुंचे हो, इतनी सजा हो रही है, सब कट गया है, खून जारी है। मजाल है कि वो सुन करके खामोश रहे हो, उसी सूली के फंदे पर ही चिल्लाने लगे, खबरदार मेरे नबी के बारे में बोलने वालों, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर लो, मैं गवारा करूंगा, मेरे नबी के तलवों में कांटा भी चुभे, खब्बाब को बर्दाश्त नहीं होगा। बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस, अपने आप को नबी तक पहुंचा दो, दीन पूरा वही है, दीन पूरा वही है। सहाबा ने हमें यही सिखाया है। आज तुम अपने लिए जी रहे हो, अपने मफाद के लिए, अपने मकासिद के लिए, अपने मतालिब के लिए, हम इसी के तो रह गए। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने कहा था, बुलहवस सुन सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं। बुलहवस कहते हैं ख्वाहिशात का पुजारी, बुलहवस सुन सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख ले लो, ये चलेगा, सरवरी अच्छी नहीं।
بادشاہ بننے میں تمہیں کیا رہ جائے گا، یہ تاج اچھالے جائیں گے. ایک بار نبی کی غلامی میں آ کر کے دیکھو، قیامت تک تمہیں امر کر دیا جائے گا، زندہ رکھ دیا جائے گا. لوگوں کے دلوں میں مولا تعالیٰ تمہاری ایسی عظمت بٹھاتا ہے کہ تم پھر یادوں میں کبھی نہیں مرو گے. ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو. اپنے آپ کے لیے جینا، سیلفش ہو کر کے جینا، اس کو چھوڑو. ابھی ماضی میں ہم نے دیکھا پاکستان کی سرزمین پر ایک عاشق رسول کا جنازہ، امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ. 8 دن ہوئے ہوں گے، 8-10 دن، پچھلے جمعہ انتقال ہوا. ایک ایسے عالم دین، بڑی سادی زندگی گزارنے والا، صرف 54 سال کی عمر، حافظ قرآن اور ایک مسجد کے امام، بس اس کے علاوہ ان کا کچھ بھی بڑا سٹیٹس نہیں تھا. ایک مدرسے کے مدرس تھے، پڑھاتے تھے. پڑھاتے ہوئے اس کے بعد ہوا یہ کہ مسجد کی نوکری بھی چھوٹ گئی. لوگ کہاں چھوڑتے ہیں، اماموں کے پیچھے تو پڑ ہی جاتے ہیں. کہتے تو ہیں نماز میں پیچھے اس امام کی، نماز پھیرنے کے بعد میں جا کر کے پوری زندگی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اکثر اماموں کے ساتھ ہے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہ مسجد ان کی چھوٹی ہی، اور اپنے گھر رہے، مدرسہ پڑھاتے رہے. جب آپ نے اپنے ملک میں دیکھا کہ نبی کونین کی ذات کو لے کر کے ہلکا پن ہو رہا ہے، پاکستان میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا کہ جو گستاخی کرے گا رسول پاک کی، اس کی سزا موت ہے. وہاں پر توہین رسالت قانون ہے. اس قانون کو بدلنے کے لیے کچھ لوگ پارلیمنٹ میں آ گئے تھے. یہ قادیانی تھے، مرزائی تھے، ان کے خلاف انہوں نے محاذ چھیڑ دیا. اب یہ خاموش نہیں بیٹھے، باہر نکل آئے. جانتے ہیں دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں، ویل چیئر پر تھے. ایک ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہوا، ویل چیئر پر رہے. چیئر اٹھا کر کے لایا جاتا تھا. ہزاروں کے مجمع سے جب خطاب کرتے رسول پاک کی حدیث بیان کرنا اور صحابہ کا عشق رسول بتانا، اس کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں سنا. اور جو سختی کرتے تھے وہ گستاخان رسول کے خلاف کرتے تھے. جو توہین رسالت کا مرتکب ہو اسے کسی صورت وہ معاف نہیں کرتے تھے. سخت ایکشن لیے، دھرنا دے کر بیٹھ گئے باہر آ کر کے کہ ہمارے مطالبے مانو. کس بات کے لیے؟ ہم نے دھرنے بہت سارے دیکھے، بہت سارے دھرنے پارلیمنٹ کے بل پاس کرانے کے لیے، بل کو ریجیکٹ کرانے کے لیے، کسانوں کے آندولن، عورتوں کے معاملات. لیکن وہ ایک عاشق رسول ایسا تھا جو لاکھوں کے مجمع کو لے کر کھلے میدان میں اور سڑکوں پر بیٹھا تھا، صرف اس لیے کہ میرے نبی کی عظمت پر کوئی بات نہ کرے. اس کے لیے وہ کئی دن تک دھرنے دی. حکومت وقت نے ایکشن لیا، کئی مہینے جیل میں ڈال دیا معذور عالم دین کو. کس بنیاد پر؟ عشق رسول کی باتیں کر رہا تھا. اسلامی کنٹری، بنام اسلامی کنٹری تھی، سب لبرل ہو گئے تھے، سیکولر ہو گئے. ایک عاشق رسول اٹھا اور لوگوں کے دلوں کو گرما دیا. ان کی پوری ایکٹیویٹی اگر آپ دیکھیں گے تو صرف 5 سال کے اندر یہ آئے بھی اور چلے بھی گئے. 5 سال میں جو جوش و ولولہ پیدا کیا، بلکہ پوری ایک تحریک بنا دی لبیک یا رسول اللہ کے نام سے. آج پوری دنیا میں کہیں نعرہ اگر لگ رہا ہو، سنیں لبیک یا رسول اللہ، تو اسی معذور عاشق رسول کا دیا ہوا ہے. پیر سے معذور ویل چیئر پر بیٹھ کر کے پکارتا تھا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں اپنی جانیں لے کر کے آپ کے لیے. ان کے غلاموں پر، ان کے شاگردوں پر پولیس نے شیل برسائے، آنسو گیس کے گولے داغے، اور ایک نہیں 50 لوگوں کی جانیں گئی دھرنے میں. یہ نبی کی عظمت کے لیے پھر بھی ڈٹا رہا. جانتے ہیں آخری وقت، یہ 8 دن پہلے 104 ڈگری بخار ہے اور نومبر کی ٹھنڈیاں ہیں. سخت ٹھنڈی میں بھی پتلی سی چادر لے کر کے ویل چیئر پر وہ میدان میں آ گئے. ڈاکٹروں نے کہا تھا اتنا بخار ہے آپ کو ہوا نہ لگے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر نبی کونین نے مجھے سوال کر لیا کہ میرے سارے غلام میدان میں تھے، تو گھر میں کیوں بیٹھا تھا؟
تو میں اپنے لنگڑے پن کا عذر نہیں پیش کر سکوں گا، مجھے جاننا ہے۔ آ بھی گئے، بخار سر پہ چڑھ گیا، اسی دھرنے کے بعد واپس آئے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ فرانس میں گستاخی ہوئی اور ہمارے ملک کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اسی غم میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن میں نے دیکھا، محسوس کیا ان کا خاندان کیا تھا۔ وہ ایک عام گھر میں پیدا ہوئے تھے، عام گھرانہ، دینی گھرانہ تھا، لیکن باپ کوئی سجادہ نشین یا پیر نہیں تھے، کوئی خانقاہ سے نہیں، مزدوری کرنے والے ایک عام انسان کے گھر میں پیدا ہوئے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، اور دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے، اور پیر ٹوٹ گئے تو ویل چیئر پر آیا۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا میرے نبی سے وفا کرنے والے کے ساتھ اللہ کیا انعام دیتا ہے۔ جب وہ جنازہ میدان میں آیا، اللہ اللہ، آج تک تاریخ لکھنے والے بتا رہے ہیں 70 سالہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا، جس میں 50 لاکھ سے زیادہ کا مجمع بتایا جا رہا ہے۔ معمولی بات نہیں، جتنی بھی تعداد ہو، 40 ہو کہ 50 لاکھ، پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ یہ سارے لوگوں کو کون میدان میں جمع کیا، کون لے کر کے آیا؟ کیا ان کو کسی الیکشن میں ٹھہرنے والا امیدوار پیسوں پر جمع کیا تھا؟ ارے اس جنازے کو جب لایا گیا تو 48 گھنٹے کے بعد لایا گیا تھا، 48 گھنٹے انتقال ہونے کے 48 گھنٹے کے بعد۔ اور مجھے ان کے قریبی شاگرد نے آج خبر دی کہ حضرت ہم نے اس غلام رسول کی زندگی کو دیکھا، 48 گھنٹے بغیر برف، بغیر فریج کے رکھا گیا تھا، اور جب جنازہ لے کر کے ہم اٹھے ہیں 48 گھنٹے تک نہ ہم نے ناک میں روئی رکھی نہ کانوں میں روئی رکھی تھی۔ کوئی بھی انتقال کر جائے تو ناک اور کان اس لیے بند کرتے ہیں کہ ہوا اندر جاتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، جسم پھول جاتا ہے۔ 48 گھنٹے کے بعد بھی وہ عاشق رسول جا رہا تھا تو ایسے جیسے کہ آرام سے سویا ہوا دولہا جا رہا ہو، جسے شان سے لے جایا گیا اور میرے عزیزوں قبر میں اتارا گیا۔ موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ میں نے یہ محسوس کیا، جو زندگی اپنی میرے نبی کے لیے وار دے، میرے آقا اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، پھر اس کو سارے لوگوں کے دلوں کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ معذور ہو لیکن لاکھوں قدموں والے اس کی جان پر قربان ہو۔ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے آستانے وہاں تک نہیں پہنچ سکے جو ایک عاشق رسول کھڑا ہوا تھا اپنی معذوری میں۔ عزیزان گرامی وقار، میں پھر اسی بات پر اپنا اختتام کرتا ہوں۔ اقبال نے سچ کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آؤس، اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو کہ دین پورا یہی ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبی، اگر ان تک تم نہیں پہنچ سکے تو تجھ میں اور ابو لہب میں کچھ فرق نہیں رہے گا۔ آج جو حالات ہمارے ہیں، ابو لہب کی طرح جینے کے لیے ہم تیار ہو گئے؟ میرے نبی کو کوسا جائے، میرے نبی کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ کو معاذ اللہ زانیہ کہا جائے، اس وقت تک اگر ہمارے کان سلامت رہے، ہمارا جسم صحیح سلامت باقی رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سے سخت سوال ہونے والے ہیں۔ تیار رہنا، کسی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ میرا بھی، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، عذر نہیں قبول کرے گا رب تعالیٰ۔ اگر تم یہ کہو کہ مولا میں مجبور تھا، میں کمزور تھا، تو رسول پاک تمہیں بتا دیں گے میں تو تجھ تک دین پہنچانے کے لیے اپنے ننھے بچے بھی قربان کر دیے۔ تم اگر یہ کہو گے کہ اللہ میں بوڑھا تھا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، رسول پاک یہ پورا بیان میں کر رہا ہوں ابھی فی الحال، یہی خادم حسین نے کہا تھا، اگر تم میں سے کوئی بوڑھا یہ کہہ دے کہ میں تو کمزور تھا، تو رسول پاک تمہارے سامنے امیر حمزہ کے بڑھاپے کو پیش کر دیں گے، امیر حمزہ کو پیش کر دیں گے، جو 60 سال کی عمر میں احد میں آیا، سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا رسول پاک کے سامنے۔ حضور کا سگے چچا تھے، سگے چچا، حضور اگر کہہ دیں کہ میں نے وہ سب دیکھ لیا، تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہا تھا،
اگر تم یہ کہو میں تو مزدور تھا، میں کیا کر سکتا، میرے آقا بلال حبشی کو سامنے کر دیں گے، یہ تو غلام تھا، میرا نام لیتا تو اسے مارا جاتا تھا، اس کی پیٹھ گل گئی تھی، تو کون سا بہانہ پیش کرے گا، تم کون سا بہانہ کرو گے؟ عورتوں کے لیے بھی معاملات آئیں گے تو اگر عورتیں یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا آپ کی عزت پر پہرا دینے کا، میرے نبی اس وقت حضرت سیدہ سمیہ کو پیش کر دیں گے۔ ایک یہ بھی خاتون ہے جس کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، کافروں نے صرف اس کو مارا کیوں تھا؟ اس لیے کہ نبی کی بات کرتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتی تھی۔ مکہ والوں نے سیدہ سمیہ کو یوں ہی نہیں مارا بلکہ ان کے ہاتھ اور پیر کو گھوڑے کے چاروں پیروں سے باندھ کر کے دوڑایا تھا، سمیہ کو دوڑایا گیا تھا گھوڑے کے پیروں سے باندھ کر کے، پھر ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کے شہید کیا تھا۔ میرے آقا اگر سیدہ سمیہ کو پیش کرتے تو کیا بہانہ ہمارے پاس رہے گا؟ کوئی عذر ہے ہمارے پاس تو بتاؤ۔ اگر تم یہ کہو کہ میں جوان تھا، ابھی شادی ہوئی، میرے آقا حضرت حنظلہ کو پیش کر دیں گے، یہ حنظلہ ہے، آج شادی کیا ہے، آج سہاگ رات تھی، بس نبی کی بات کانوں میں آ گئی کہ کوئی دشمن میرے نبی پر حملہ کر رہے ہیں، اپنی بیوی سے کہا اے شریک حیات الوداع، میں جا رہا ہوں، زندگی باقی رہی تو ملاقات ہوگی ورنہ قیامت میں ہم ملیں گے۔ نکل گئے، غسل کی حاجت تھی، اپنی بیوی سے اٹھنے کے بعد غسل تک نہیں کیا حنظلہ نے، احد میں شریک ہو گئے اور دوسرے دن دیکھا گیا تو ان کی شہادت بھی ہو چکی تھی، انتقال بھی ہو۔ اگر جوانوں تم کہو گے کہ ابھی شادی ہو رہی تھی اس لیے میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نبی کونین تمہارے سامنے حنظلہ کو پیش کر دیں گے، اس کی تو آج ہی شادی ہوئی تھی۔ عبداللہ اسود وہ صحابی ہیں جن کو حضرت عثمان غنی نے شادی کے لیے پیسے دیے تھے، جا سامان خرید کر کے لا، آج تیری شادی، لیکن شام کو اعلان ہوا کہ نبی کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے، یہ مجاہد صحابی شادی کا سامان لینے کی بجائے تلواریں خریدنے چلا گیا، گھوڑا خرید لایا، تلوار لے آیا، کہا شادی کر کے اس جی کر کے کیا فائدہ اگر میری نبی کی عزت باقی نہیں رہی۔ میرے عزیزوں، پھر میں یہی کہتا ہوں، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آؤس، اپنے آپ کو نبی کی ذات تک پہنچا دو، دین یہی ہے۔ اگر بؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیس، اگر ان تک نہیں پہنچے تو یہ سب بو لہبی ہے، تم میں اور ابو لہب میں فرق نہیں۔ آج میرے جذبات یہاں تک مجھے بولنے پر مجبور کی اس لیے کہ میرے نبی کی بات ہے۔ میرے عزیزو، آج دل ٹکڑے ٹکڑے ہے، آج ہمارا جسم پارا پارا ہونا بھی چاہیے۔ مجھے امام غزالی کی وہ بات یاد آتی ہے، انتظار کرو اے مسلمان، تمہارے نبی کی عظمت پر جب حملے ہوں اور تم خاموش گھروں میں بیٹھے رہو، چند دن اور انتظار کر لینا، سڑکوں پر تمہاری ماں اور بہنوں کو نیلام کیا جائے گا، بیچا جائے گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گے، تمہارے بچے تمہارے سامنے مارے جائیں گے اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ آج کفار و مشرکین وہ سب پلان کر رہے ہیں اور تم سب مارے جاؤ گے، اس میں بھی شامل ہو سکتا ہوں۔ اس لیے اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ میرے عزیز، آپ اپنے بچوں سے وفا کی امید رکھتے ہیں، بچوں سے بار بار یہ کہتے ہیں بیٹا میں نے تجھے بڑی محنت سے پالا ہے، رات کو جاگ کر کے تیری بیماریوں میں میں نے تیمارداری کی ہے، خون پسینے کی کمائی ایک کر دیا، تب تم اپنے بیٹوں سے وفا کی امید رکھتے ہو۔ کیا رسول اپنی امت سے وفا کی امید نہیں رکھ سکتے؟ وہ رسول جو رات بھر روتے رہے ہوں، اپنی امت سے وفا کی امید نہیں رکھیں گے؟ اور اگر ان کی امت ان سے بے وفائی کرے تو انہیں کتنا ٹھیس پہنچتا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اسی لیے بدلو اپنے آپ کو، ہم نبی کے لیے ہیں اور نبی کے لیے جی رہے ہیں اور اٹھائے بھی جائیں گے نبی کے لیے ہی۔ اسی لیے میرے مرشد نے آخری زمانے میں یہ اپنی نعت میں ہمیں میسج دیا تھا، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जियो, उन्हीं के लिए रहो, फिर देखो तुम्हारी इज्जतें अल्लाह इतनी बढ़ाएगा कि जिस दिन हमारा जनाजा उठेगा उस दिन ये कहा जाएगा, अर्श पर धूमें मची कि मोमिन सालेह मिला, फर्श पर मातम उठा के तय्यब व ताहिर गया। हर जमीन का टुकड़ा तुम्हारे गम में रोएगा। आशिक रसूल जा रहा है, फरिश्ते तुम्हारे इस्तकबाल में खड़े होंगे कि एक बड़ी जात वाला आ रहा है, बड़ी हैसियत वाला आ रहा है। इसलिए कि जब एक आशिक रसूल दुनिया से जा रहा होता है, मेरे आका अपने सहाबा के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं। इससे बेहतर और जिंदगी चाहिए? नबी जिसका इंतजार करें अपने सहाबा के साथ, उससे बेहतर हमारे लिए कोई जिंदगी नहीं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।